29واں باب۔ ملک موآب میں اسرائیلیوں کے ساتھ خداوند کا عہد۔ اسرائیلیوں کے ساتھ جس عہد کے باندھنے کا حکم خداوند نے موسیٰ کو موآب کے ملک میں دیا، اسی کی یہ باتیں ہیں۔ یہ اس عہد سے الگ ہے جو اس نے ان کے ساتھ حورب میں باندھا تھا۔ سو موسیٰ نے سب اسرائیلیوں کو بلوا کر ان سے کہا، تم نے سب کچھ جو خداوند نے تمہاری آنکھوں کے سامنے ملک مصر میں فرعون اور اس کے سب خادموں اور اس کے سارے ملک سے کیا، دیکھا ہے۔ امتحان کے وہ بڑے بڑے کام اور نشان اور بڑے بڑے کرشمے تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن خداوند نے تم کو آج تک نہ تو ایسا دل دیا جو سمجھے، اور نہ دیکھنے کی آنکھیں اور سننے کے کان دیے۔ اور میں 40 برس بیابان میں تم کو لیے پھرا، اور نہ تمہارے تن کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں کی جوتی پرانی ہوئی، اور تم اسی لیے روٹی کھانے اور میں یا شراب پینے نہیں پائے، تاکہ تم جان لو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور جب تم اس جگہ آئے تو حسبون کا بادشاہ سیہون اور بسن کا بادشاہ اوج ہمارا مقابلہ کرنے کو نکلے، اور ہم نے ان کو مار کر ان کا ملک لے لیا، اور اسے روبینیوں کو اور جدیوں کو اور منسیوں کے آدھے قبیلے کو میراث کے طور پر دے دیا۔ پس تم اس عہد کی باتوں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا، تاکہ جو کچھ تم کرو اس میں کامیاب ہو۔ آج کے دن تم اور تمہارے سردار، تمہارے قبیلے اور تمہارے بزرگ اور تمہارے منصبدار اور سب اسرائیلی مرد اور تمہارے بچے اور تمہاری بیویاں اور وہ پردیسی بھی جو تیری خیمہ گاہ میں رہتا ہے، خواہ وہ تیرا لکڑہارا ہو خواہ سکا، سب کے سب خداوند اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہو، تاکہ تو خداوند اپنے خدا کے عہد میں جسے وہ تیرے ساتھ آج باندھتا اور اس کی قسم میں جسے وہ آج تجھ سے کھاتا ہے شامل ہو، اور وہ تجھ کو آج کے دن اپنی قوم قرار دے، اور وہ تیرا خدا ہو جیسا اس نے تجھ سے کہا، جیسی اس نے تیرے باپ دادا ابراہام اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھائی۔ اور میں اس عہد اور قسم میں فقط تم ہی کو نہیں، پر اس کو بھی جو آج کے دن خداوند ہمارے خدا کے حضور یہاں ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کو بھی جو آج کے دن یہاں ہمارے ساتھ نہیں، ان میں شامل کرتا ہوں۔ تم خود جانتے ہو کہ ملک مصر میں ہم کیسے رہے اور کیوں کر ان قوموں کے بیچ سے ہو کر آئے جن کے درمیان سے تم گزرے، اور تم نے خود ان کی مکروہ چیزیں اور لکڑی اور پتھر اور چاندی اور سونے کی مورتیں دیکھیں جو ان کے ہاں تھیں۔ سو ایسا نہ ہو کہ تم میں کوئی مرد یا عورت یا خاندان یا قبیلہ ایسا ہو جس کا دل آج کے دن خداوند ہمارے خدا سے برگشتہ ہو، اور وہ جا کر ان قوموں کے دیوتاؤں کی پرستش کرے، یا ایسا نہ ہو کہ تم میں کوئی ایسی جڑ ہو جو اندرائن اور ناگدونا پیدا کرے۔ اور ایسا آدمی لعنت کی یہ باتیں سن کر دل ہی دل میں اپنے کو مبارکباد دے اور کہے کہ خواہ میں کیسا ہی ہٹی ہو کر تر کے ساتھ خشک کو فنا کر ڈالوں تو بھی میرے لیے سلامتی ہے، پر خداوند اسے معاف نہیں کرے گا، بلکہ اس وقت خداوند کا قہر اور اس کی غیرت اس آدمی پر برانگیختہ ہوگی، اور سب لعنتیں جو اس کتاب میں لکھی ہیں اس پر پڑیں گی، اور خداوند اس کے نام کو صفائے روزگار سے مٹا دے گا۔ اور خداوند اس عہد کی ان سب لعنتوں کے مطابق جو اس شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں اسے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے بری سزا کے لیے جدا کرے گا، اور آنے والی پشتوں میں تمہاری نسل کے لوگ جو تمہارے بعد پیدا ہوں گے، اور پردیسی بھی جو دور کے ملک سے آئیں گے، جب وہ اس ملک کی بلاؤں اور خداوند کی لگائی ہوئی بیماریوں کو دیکھیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ سارا ملک گویا گندھک اور نمک بنا پڑا ہے، اور ایسا جل گیا ہے کہ اس میں نہ تو کچھ بویا جاتا، نہ پیدا ہوتا، اور نہ کسی قسم کی گھاس اگتی ہے، اور وہ سدوم اور امورا اور ادما
اور ज़िबोईम की तरह उजड़ गया, जिनको खुदावंद ने अपने गजब और कहर में तबाह कर डाला। तब वो बल्कि सब कौमें पूछेंगी कि खुदावंद ने इस मुल्क से ऐसा क्यों किया और ऐसे बड़े कहर के भड़कने का सबब क्या है। उस वक्त लोग जवाब देंगे कि खुदावंद इनके बाप दादा के खुदा ने जो अहद इनके साथ इनको मुल्क मिस्र से निकालते वक्त बांधा था, उसे इन लोगों ने छोड़ दिया और जाकर और माबूदों की इबादत और परस्तिश की, जिनसे वो वाकिफ न थे और जिनको खुदावंद ने इनको दिया भी न था। इसीलिए इस किताब की लिखी हुई सब लानतों को इस मुल्क पर नाजिल करने के लिए खुदावंद का गजब इस पर भड़का और खुदावंद ने कहर और गुस्से और बड़े गजब में इनको उनके मुल्क से उखाड़ कर दूसरे मुल्क में फेंका, जैसा आज के दिन जाहिर है। गैब का मालिक तो खुदावंद हमारा खुदा ही है, पर जो बातें जाहिर की गई हैं वो हमेशा तक हमारे और हमारी औलाद के लिए हैं, ताकि हम इस शरीयत की सब बातों पर